بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یار سب سے پہلے تو ایکسٹریملی سوری کل ایپیسوڈ نہیں دے سکی، کیونکہ کل سارا دن میرے فون کو نا وقتاً فوقتاً دورے پڑتے رہے ہیں۔ پھر میں نے فون کو فارورڈ پہ لگا دیا تھا، تو وہ سارا دن مجھے فون نے کل بہت تنگ کیا، اس وجہ سے رات کو بھی نہیں ہو سکا۔ کل رات بھی اس نے یہی کیا، کل سارا دن مطلب کہ میں فون میں لگی رہی ہوں۔ آج صبح یونیورسٹی چلی گئی اور پھر وہاں پہ تھوڑی طبیعت خراب ہو گئی، تو پھر ابھی میں نے کہا ابھی تھوڑا سا ٹائم ملا، تھوڑی طبیعت بہتری ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں ریکارڈ کر لوں۔ کل انشاءاللہ میری چھٹی ہے، تو کل کوشش کروں گی کہ 2 ایپیسوڈ ہو جائیں، لیکن پرومس نہیں کرتی، نہ پکا کہتی ہوں، کیونکہ کل اس ویکینڈ پہ تھیسس پہ کام سٹارٹ ہونے والا ہے۔ اب لاسٹ کوئی 35 ڈیز رہ گئے ہیں میرے، تو وہ اس میں کام ہی ہونا سارا، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کروایا جائے، اور ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم نکلتا رہے انشاءاللہ۔ بس اس کی 2 سے 3 ایپیسوڈ ہے، ہمارا یہ ناول کل یا پرسوں کمپلیٹ ہو جائے گا جی۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول تو میری ضرورت ہے، ریٹن بائی در سمن بلال، ایپیسوڈ نمبر 6۔ لیٹس سٹارٹ۔ اگلی صبح رات بارش میں بھیگنے کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ زوناش کو بخار ہو گیا تھا۔ صبح وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ اس نے جوگنگ کی، نہ ایکسرسائز۔ کومیل کو اس کی فکر ہوئی تو بالآخر اس نے گھر کی ملازمہ سے زوناش کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ تب اسے پتہ چلا کہ وہ بخار میں مبتلا ہے۔ وہ دل گرفتہ سا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ ڈاکٹر آ کر اسے میڈیسن دے گیا تھا اور وہ میڈیسن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ مریم خاتون اس کے سرہانے بیٹھی تھی، نہایت متفکر، پریشان۔ رات انہوں نے جو منظر دیکھا تھا، اس منظر نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زوناش یک طرفہ محبت میں مبتلا ہو کر جس اذیت سے گزر رہی تھی، اس کی تکلیف مریم خاتون کو بھی تکلیف دے رہی تھی۔ کمال قریشی نے آفس سے کئی بار کالز کر کے زوناش کی خیریت پوچھی تھی۔ دوپہر میں کہیں جا کر اس کا بخار اترا تھا اور اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ تھینکس گاڈ مائی چائلڈ، تمہارا ٹمپریچر اب کم ہوا ہے، ورنہ ہم تمہارا حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہا تھا۔ مریم خاتون اس کے پاس بیٹھی پیار سے اس کے بکھرے بال سہلاتے ہوئے بولی، ممی آپ پریشان مت ہوں، میں اب بہتر فیل کر رہی ہوں۔ وہ انہیں کرنے کے لیے بولی، زونا بیبی کیا ضرورت تھا تمہیں بارش میں بھیگنے کا، دیکھو کیا حال بنا لیا ہے تم نے اپنا۔ ممی نے اس کا کملایا ہوا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے فکر مندی سے کہا، ضرورتیں کبھی کبھی بے بسی کی وہ انتہا بن کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی جو کبھی آپ ضرورتیں کبھی کبھی بے بسی کی وہ انتہا بن جاتی ہیں کہ آپ کے بس میں نہیں رہتا۔ بے بسی اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے تمہاری منزل کومیل افریدی نہیں مرسل قریشی ہے، پھر وہ کیوں میری تمنا کے ہر راستے میں کھڑا نظر آتا ہے مجھے؟ ممی کیوں اس کی محبت، اس کی خواہش مجھے ایک اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہتی؟ کیوں میرا دل اس کے سامنے بار بار ذلیل و خوار کرنے پر تل گیا ہے؟ کیوں جب وہ میرے سامنے آتا ہے تو ایک مقناطیسی کشش مجھے اس کی جانب کھینچتی ہے؟ یہ اسٹوپڈ محبت مجھے کیوں اس کے سامنے ایک بھکاری بنا رہی ہے؟ کیوں ممی کیوں؟ وہ بے بسی سے کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ مریم خاتون نے اسے خود میں بھینچ لیا تھا، ان کے پاس بھی اس کے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ شام کو کمال قریشی اسے زبردستی کمرے سے باہر لان میں لے آئے تھے۔ فریش ایئر میں اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تھی۔ شام کی چائے ممی کمال قریشی اور زوناش کے لیے وہیں لے آئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے میری بیٹی کی؟ کمال قریشی نے چائے کی پیالی مریم خاتون کے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی زوناش سے پوچھا۔ بہتر ہوں ڈیڈ۔ اس کی نظریں سامنے کیاریوں میں لگے پھولوں پر مرکوز تھیں، جن پہ 2-3 تتلیاں منڈلا رہی تھیں۔ اسے بے اختیار کومیل کے گھر کا وہ چھوٹا سا صاف ستھرا پودوں اور سبز بیلوں سے بھرا وہ صحن یاد آیا تھا۔ مجھے تو تم کہیں سے بھی بہتر نہیں لگ رہی ہو میری جان۔ کمال قریشی نے فکر مندی سے زوناش کو دیکھا۔ اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہیں اس طرح سے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ان کے لہجے میں زوناش کے لیے تفکر ہی تفکر تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈیڈ، بس ایسے ہی کبھی کبھی ایک جیسی روٹین سے تنگ آ جاتی ہوں۔ زوناش نے چائے کی پیالی کے کنارے پہ انگلی پھیرتے ہوئے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ تو میری جان، تم یورپ میں کچھ دنوں کے لیے مریم خاتون کے ساتھ چلی جاؤ اور وہاں انجوائے کرو، تمہارا دل بہل جائے گا۔ کمال قریشی نے چائے کی پیالی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ ڈیڈ 18 سال ان سرد ممالک میں رہی ہوں، بارہا یورپ کے سیر کروا چکے ہیں آپ، اب وہاں جانے کو دل نہیں کرتا۔ زوناش کے انداز میں بیزاریت تھی۔
तो बेटा तुम भूरबन चली जाओ, नॉर्दर्न एरियाज़ में कुछ दिन गुजारो, फ्रेश हो जाओगी। कल मुरसल भी आ रहा है वापस, मैं उसे कहता हूँ 1-2 दिन में वो तुम्हें नॉर्दर्न एरियाज़ ले जाएगा। दोनों एक साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करोगे तो तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और तुम दोनों में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? कमाल कुरैशी ने इसे जवाब तलब नज़रों से देखा तो जोनाश ने एक तवील सांस लेकर चाय की प्याली सामने टेबल पर रख दी। मुरसल जैसे बोरिंग इंसान के साथ ना तो मेरा माइंड फ्रेश होगा और ना ही इसके साथ मेरी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, इस बात का यकीन है मुझे डैड। बट एनीवे, अगर आप इसरार कर रहे हैं मिमी कर रहे हैं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, जोनाश ने जवाब दिया। इसी असना में मोबाइल बज उठा था। एक्सक्यूज़ मी मेरी जान, जर्मनी से एक डीलर की कॉल आ रही है। कमाल कुरैशी मोबाइल लिए वहाँ से उठ गए थे। मरीम खातून भी मुलाजमा की मैयत में चाय की ट्राली के साथ अंदर चली गई थी। अब वो वहाँ अकेली बैठी थी। इसकी नज़रों ने बेख्तियार कोमैल के क्वार्टर का तवाफ़ किया था। वो सुबह से इसे नज़र नहीं आया था। अभी इसकी नज़रें इसके क्वार्टर की जानिब भी मरकूज़ थी जब वो दुश्मन जान जीन्स शर्ट में मलबूस इसी जानिब आता दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम, वो करीब आकर मौदवाना अंदाज में बोला। एक लम्हे के लिए इसके मुरझाए चेहरे को देखकर इसने नज़रें झुका ली थी। वालेकुम अस्सलाम, धीरे से सलाम का जवाब देकर जोनाश ने इसे इग्नोर करने के लिए बिला वजह ही टेबल से अपना मोबाइल उठा लिया। अब कैसी तबीयत है आपकी? कोमैल ने इसका हाल पूछा। मेरा हाल मत पूछो मुझसे, जैसी भी हूँ मैं। उसने इस तरह की कैफियत में अपनी जीन्स की पॉकेट से सिगरेट की डिब्बियाँ निकाली और सिगरेट सुलगाने लगी। आपको ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, औरत को ऐसी चीज़ें ज़ेब नहीं देती। बेख्तियार वो इससे कह बैठा था और वो इसकी बात पे कितने ही लम्हे इसे देखती रही थी। किस रिश्ते से तमहीद बांध रहे हो मेरे सामने? इसके चुपते हुए सवाल ने कोमैल को नज़रें उठाकर इसे देखने पर मजबूर कर दिया था। इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, छोड़ दें इन चीज़ों को और औरत के असल मुकाम को समझने की कोशिश करें। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है और हमने अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या बना रखा है। इस नुक्ते को समझने की कोशिश करेंगी तो आपको स्लीपिंग पिल्स नहीं खानी पड़ेंगी, डिप्रेशन के दौरे नहीं पड़ेंगे आपको। कोमैल आज बिला खौफ खतर इससे अपने दिल की बातें कह गया था जो अक्सर ज़ुबान पर आते आते रुक जाती थी। जोनाश गुस्से में सुलगा हुआ सिगरेट एशट्रे में फेंकते हुए चेयर से उठ खड़ी हुई थी। तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम इंसानियत के दर्स मुझ पर झाड़ो? एक मौलाना की तरह मुझे मेरी ज़िंदगी को बदलने की हिदायत करो। मेरे दिल ने, कोमैल ने बगौर इसके चेहरे पे छाई खफकी को देखते हुए आहिस्तगी से कहा। तो चंद लम्हे वो इसे खशमगी निगाहों से देखती रही। अपने दिल को अच्छी तरह से समझा दो, वो अगर किसी की गैर ज़रूरी बातों पर कान नहीं धरता तो किसी की गैर ज़रूरी नसीहतें करना भी छोड़ दे। वो अपना मोबाइल उठाकर तनफन करती वहाँ से चली गई थी। ये नौकरी और लड़की कोमैल की ज़िंदगी का एक मुश्किल इम्तिहान बन गई थी। वो ताज्जुब से इसे देखता रह गया। अगले दिन मुरसल जर्मनी से वापस आ गया था और आते ही इसने जोनाश को कॉल की थी। वो अपने कमरे में थी और टीवी पर कोई इंग्लिश मूवी देख रही थी। मिमी ने इसके लिए इसकी पसंद का एक इटालियन सूप बनवाया था और वो मूवी देखने के दौरान वो पी रही थी कि इसके मोबाइल की बीप बज उठी थी। हेलो, उसने कॉल पिक की। हाय हनी माय डार्लिंग, कैसी हो तुम? मुरसल की पुरजोश आवाज़ इसके कानों से टकराई मगर जोनाश को इसके लफ्ज़ों में बनावट सी फील हो रही थी। एक फीकापन था इसके अंदाज में। ठीक हूँ मुरसल, तुम कैसे हो? इसने आम से लहजे में पूछा। बिल्कुल फिट हनी, अब तुम्हारा टेम्परेचर कैसा है? तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे टेम्परेचर था? जोनाश हैरान हुई। आफ्टर ऑल मेरी होने वाली बीवी हो तुम, तुम्हारे मुतल्लिक हर खबर रखता हूँ मैं। दूसरी तरफ शौक अंदाज से बताया गया। हाँ खबर रखते हो मेरी, मगर खबर लेते नहीं हो तुम मेरी। जोनाश के तंजिया अंदाज पे वो कहका लगाकर हंसा था। कम ऑन मेरी जान, ऐसी छोटी छोटी स्टूपिड सी बातें मत सोचा करो। आई रियली लव यू। शायद मुझे मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता और तुम समझती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मुरसल ने इसे मुतमईन करना चाहा। ओके, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। जोनाश ने भी जान छुड़ाने के लिए कहा तो वो मज़ीद बोला। अच्छा ऐसा है कि रात मुझे एक बहुत बड़े ऑफिशियल डिनर पर जाना है और हनी तुम मेरे साथ चल रही हो। मुरसल ने इसे इत्तला दी। मुरसल, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम अकेले चले जाना, मैं वहाँ बोर हो जाऊँगी। जोनाश ने इनकार किया। कम ऑन जोना, वहाँ सब कपल्स हैं और मैं इस डिनर में अकेला जाकर कितना स्टूपिड लगूँगा। वो झंझलाया। तो तुम सिर्फ स्टूपिड ना लगने की वजह से मुझे अपने साथ डिनर पर लेकर जाना चाहते हो? जोनाश ने बेजारियत से इस्तफसार किया तो मुरसल मुस्कुरा दिया। ओहो फुलिश गर्ल, बाल की खाल मत उधारा करो। तुम मेरे साथ जाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मगर मुरसल, वो बेजार हुई। तुम बस मेरे साथ चल रही हो, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं सुनना।
مرسل نے اپنا فیصلہ سنا کر کال بند کر دی تھی اور پھر رات نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ڈنر کے لیے تیار ہونا پڑا تھا۔ قیمتی سیاہ سلیو لیس ساڑی میں ملبوس، آنکھوں پہ موٹا سا لائنر لگائے، ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے کسی قیامت سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے کانوں اور گلے میں ڈائمنڈ کی قیمتی جویلری تھی۔ ہاتھوں اور پیروں کے نیل پہ ڈیپ ریڈ ہی نیل پالش لگائے وہ بہت ڈیسنٹ لک میں پہلے سے بہت منفرد اور حسین لگ رہی تھی۔ وہ اپنی ڈائمنڈ رنگز پہن رہی تھی جب مریم خاتون اس کے کمرے میں آئی تھی اور اسے یوں بنا سبرا دیکھ کر خوشی سے بولی تھی، بیوٹیفل مائی ڈارلنگ، آج تم بہت حسین لگ رہا ہے، مرسل صاحب تمہیں دیکھے گا تو اس کا ہوش اڑ جائے گا۔ مریم خاتون کی بے ساختہ تعریف پر وہ بے دلی سے مسکرا دی تھی۔ پتہ نہیں ممی، مرسل کے ہوش اڑیں گے یا میرے، یہ تو اس کے ساتھ جا کر ہی پتہ چلے گا۔ مرسل صاحب کے ساتھ تم زبردستی کا رشتہ استوار کرے گا تو اس کا کوئی بھی بات تمہیں اچھا نہیں لگے گا مائی چائلڈ۔ زبردستی اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے میں نے اسے، اپنے دل میں زبردستی اسے جگہ دینا میرے بس میں نہیں ہے۔ جو بس میں تھا وہ کر لیا، جو بس میں نہیں وہ نہیں کر سکتی۔ اب وہ خود پر کلون سپرے کر رہی تھی۔ مریم خاتون نے اب خاموش رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ اوکے ممی، میں چلتی ہوں، ابھی راستے سے مرسل کو بھی پک کرنا ہے۔ اوکے مائی بیبی۔ انہوں نے زناش کا ماتھا چوما اور جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو گارڈ اپنی گاڑی میں اسلحہ لیے تیار بیٹھے تھے۔ کومیل بھی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مرر سے اپنی گاڑی کی جانب آتا دیکھ کر وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس کے آئیڈیل سراپے اور پرفیکٹ ہائٹ پر ساڑی بہت جچ رہی تھی۔ کومیل کی نظریں سامنے سے آتی زناش پر مرکوز تھی۔ وہ بڑی تمکنت سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے مرسل کے ساتھ ایک ڈنر پر جانا ہے مگر اس سے پہلے ہم مرسل کو پک کریں گے۔ زناش کا چہرہ اسپاٹ تھا اور لہجہ دو ٹوک۔ اوکے میم۔ کومیل نے مؤدبانہ انداز میں اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ زناش ساڑی کا پلو سنبھالتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی کومیل بھی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اگلے چند لمحوں کے بعد گاڑی کمال پیلس سے نکل کر مختلف سڑکوں پر دوڑنے لگی تھی۔ ان کی گاڑی کے ساتھ ساتھ گارڈز کی گاڑی بھی موجود تھی۔ زناش کے قیمتی کولون کی مخصوص مہک گاڑی کو معطر کیے ہوئے تھی۔ کومیل افریدی کو یہ مہک ایک بار پھر دبئی کی سڑک پہ چلنے والی اس ٹیکسی تک لے گئی تھی جب وہ اس کے کندھے سے آ لگی تھی۔ کومیل کی نظریں آج بے اختیار اسے بار بار مرر سے دیکھنے کی گستاخی کر رہی تھیں۔ وہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے مرسل کو میسج ٹائپ کر رہی تھی جب اچانک اس نے سر اٹھا کر کومیل کو دیکھا تھا اور اس کی چوڑی پکڑتے ہوئے کہا تھا، کیا آج میں واقعی اتنی خوبصورت لگ رہی ہوں کہ تمہاری آنکھیں بار بار مجھے دیکھنے کی جسارت کر رہی ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کومیل نے شرمندہ ہوتے ہوئے انکار کیا۔ اچھا تو پھر ابھی چند منٹ پہلے تم نے ایک غلط جگہ پر یو ٹرن کیوں لیا؟ وہ کسی تفتیشی افسر کی طرح اسے کورید رہی تھی۔ میں انسان ہوں، فرشتہ نہیں، اور غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، سو مجھ سے بھی ہو گئی۔ کومیل اب بھی انکاری تھا۔ جھوٹ تمہارے چہرے پہ جچتا نہیں۔ وہ مسکرائی تو وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ غلط فہمی ہے آپ کی۔ وہ اب بھی کمال ڈٹائی سے اپنے جھوٹ پر ڈٹا ہوا تھا۔ غلط فہمی؟ وہ لفظ غلط فہمی کو دہراتے ہوئے ہنسی۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، تم تو جانتے ہو تمہاری غلط باتیں بھی مان لیتی ہوں میں۔ اس کی بات پر جواباً وہ خاموش ہی رہا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد مرسل کو پک کر لیا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مرسل نے بے ساختہ اس کی تعریف کی تھی۔ ہائے ہنی، یو آر سو بیوٹیفل۔ مرسل نے جذب سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ زندگی میں پہلی بار یوں ڈھنگ سے تم نے میری تعریف کی ہے۔ اس کی بات پر مرسل مسکرا دیا۔ کم آن ہنی، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں اکثر تمہاری تعریف کرتا رہتا ہوں۔ مرسل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو نہ جانے کیوں کومیل کو ان دونوں کے ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھ کر جیلسی سی ہونے لگی۔ یہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ مرسل نے خوشگوار موڈ میں اپنی ٹائی کی نوٹ درست کرتے ہوئے پوچھا۔ سو ہینڈسم مرسل۔ زناش نے بھی اس کی تعریف کی تو وہ مسکرا دیا۔ تھینکس ہنی۔ یہ بتاؤ میرے بعد کیسا گزرا تمہارا ٹائم؟ مرسل کے سوال پہ اچانک کومیل اور زناش کی نظریں ملی تھی۔ کومیل کی نظروں میں اضطراب اور بے چینی دیکھ کر اس نے اپنا ہاتھ مرسل کے کندھے پہ رکھتے ہوئے کہا، بہت بورنگ اور بکواس گزرا، بہت مس کیا میں نے تمہیں۔ اوہ ریئلی، سو سویٹ مائی ڈارلنگ۔ مرسل نے اس کے بال سہلاتے ہوئے محبت سے اسے دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کومیل کو پہلو بدلتے ہوئے دیکھ کر اس کے چہرے پہ بے چینی کے اثرات دیکھ کر زناش کے تڑپتے دل کو سکون مل گیا تھا۔ مرسل، تمہاری ٹائی کی نوٹ ٹھیک سے نہیں لگی، زناش نے اسے اطلاع دی۔ یار لگائی تو ٹھیک تھی، مرسل نے اپنی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ لاؤ میں ٹھیک سے لگاتی ہوں، زناش نے آفر کی تو مرسل نے اپنا رخ زناش کی طرف موڑ لیا۔ زناش اب اس کی ٹائی کی نوٹ ٹھیک کرنے لگی تھی جو غالباً پہلے ہی ٹھیک تھی۔ وہ خواہ مخواہ کومیل کو تنگ کرنے پر اتر آئی تھی۔
کومیل کی بے ساختہ نظروں نے مرر سے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھا جو مرسل کی ٹائی کی نوٹ لگانے میں مصروف تھے۔ کومیل کو اپنے دل پہ ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، نہ جانے وہ مرسل سے یوں محبت کا دکھاوا کیوں کر رہی تھی۔ تھینکس مائی ڈارلنگ، مرسل نے اس کے ہاتھ تھام کر دبائے تھے اور وہ مسکرا دی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد گاڑی اس 5 اسٹار ہوٹل کے ویلویٹ پارکنگ میں رک گئی تھی جہاں اس ڈنر کا اہتمام کیا گیا تھا۔ کومیل نے گاڑی سے نکل کر ان دونوں کے لیے دروازہ کھولا۔ مرسل زناش کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے باہر لے آیا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ کومیل ان کے بالکل پیچھے چل رہا تھا، ارد گرد دائیں بائیں کا جائزہ لیتا ہوا۔ ہال کے اندر داخل آتے ہی بہت سے شناسا چہرے مرسل کی جانب بڑھے تھے جن سے مرسل زناش کا تعارف کروا رہا تھا۔ اس کے دوست احباب اس کی فیانسی کو دیکھ کر اس کی قسمت پر رشک کر رہے تھے اور کئی اسے باربی ڈول کہہ رہے تھے۔ اس ہال کی مکس گیدرنگ میں تقریباً سب مردوں اور عورتوں نے ہاتھوں میں مختلف قسم کے شراب کے گلاس تھے۔ مرسل نے بھی ہاتھ میں ٹرے پکڑے ایک ویٹر کو روک کر 2 گلاس ٹرے سے اٹھا لیے تھے۔ ایک گلاس اس نے زناش کی جانب بڑھایا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے پینے کا۔ زناش نے اس کے ہاتھ سے گلاس نہیں پکڑا تھا۔ مگر کیوں ہنی؟ وہ حیران ہوا تھا۔ بس ایسے ہی، مختصر جواب۔ ہنی پی لو نا، سب پی رہے ہیں۔ مرسل نے اصرار کیا تھا۔ میں نے کہا نا مرسل، میرا موڈ نہیں ہے پینے کا، تم میرے لیے کوئی سافٹ ڈرنک منگوا لو۔ زناش نے قدرے بیزاریت سے کہا تو مرسل نے شانے اچکاتے ہوئے گلاس واپس رکھ دیا تھا اور ویٹر کو اس کے لیے سافٹ ڈرنک لانے کا کہا۔ خود اس نے برینڈڈ شراب کے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ کومیل اس سے قدرے فاصلے پر کھڑا تمام منظر دیکھ رہا تھا۔ دنیا کے انواع اقسام کے کھانوں کو اس ڈنر میں شامل کر کے مہمانوں کی خوب توازہ کی گئی تھی۔ کھانے کے بعد ہال میں ایک انگلش رومانٹک دھن گونجنے لگی۔ کپلز ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ڈانسنگ فلور کی جانب بڑھے۔ مرسل بھی اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈانسنگ فلور پر لے آیا اور اس کی کمر کے گرد بازو ڈالے کپل ڈانس کرنے لگا۔ کومیل ایک ڈمی کی طرح کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ آج اس کے دل پہ ایک عذاب بیت رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں مگن رومانٹک دھن پہ کپل ڈانس کر رہے تھے۔ پھر اس ڈانس میں پارٹنر چینج ہونے لگے۔ مرسل اب کسی دوسری لڑکی کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا۔ کئی مردوں نے زناش کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا جنہیں مسکراتے ہوئے اپنی تھکن کا بہانہ بنا کر زناش نے انکار کر دیا۔ وہاں کھڑے کومیل کو بے اختیار دبئی کے نائٹ کلب کا وہ منظر یاد آیا تھا جب وہ بار بار کومیل کو اپنے ساتھ ڈانس کرنے کی آفر کرتی رہی تھی۔ آج نہ جانے کیوں اس کے ساتھ قربت میں گزرے لمحات کومیل کو یاد آ رہے تھے۔ شاید محبت نے اس سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تھا، جبھی وہ خود کو آج بے بس سا محسوس کر رہا تھا، جیسے اپنے آپ سے ہی ہار رہا ہو۔ زناش کا اس کو یکسر نظر انداز کرنا اسے نہ جانے کیوں تکلیف دے رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ اسے نظر انداز کرے، اس میں دلچسپی نہ لے اور مرسل کو اپنے دل سے اپنی زندگی کا ساتھی مان لے۔ پھر نہ جانے کیوں اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے سینے میں ایک تکلیف جاگ اٹھی تھی، ایک بے سبب رفاقت کی خواہش نے اس کے اندر ایک وحشت برپا کر دی تھی، جیسے واقعی بہت تھک گئی ہو۔ مرسل کے کئی دوست اسے اکیلا دیکھ کر اس کے قریب آئے تھے اور انہوں نے اس کی بوریت دور کرنے کے لیے اپنی کمپنی دینی چاہی تھی۔ اس پارٹی میں ہر کوئی اس باربی ڈول کے پاس آنا چاہتا تھا، اس بیوٹی کوئین کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا، اس کے حسین و دلکش سراپے کو سراہنا چاہتا تھا، اس کے حسن پہ قصیدے پڑھنا چاہتا تھا۔ مگر وہ لڑکی اپنی عزت نفس روند کر خود جس مرد کے پاس محبت کی بھیک مانگنے گئی تھی، اس مرد نے اسے کیسے چند لمحوں میں دھتکار دیا تھا، اپنے اور اس کے بیچ حیثیت سٹیٹس کی دیواروں کو مجبوری بنا کر اس پر ایک زبردستی کا رشتہ مسلط کر دیا تھا، اور زبردستی کا وہ رشتہ زناش نے زبردستی اس لیے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ اس دشمن جاں کو اپنی نظروں سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بظاہر پرسکون نظر آنے کی لاجواب ایکٹنگ کر رہی تھی، مگر یہ صرف اسی کا دل جانتا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر ڈسٹرب تھی، کس قدر بے سکون تھی۔ اسے کومیل پر شدید غصہ تھا، اس نے گویا زناش کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ وہ ایک ایسا پتھر تھا جس پہ زناش کے نازک اور خوبصورت جذبات کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس کا پتھر دل ٹس سے مس نہیں ہوا تھا اور اسی بات کا اسے غصہ تھا، افسوس تھا، اور آج شاید وہ اسی غصے اور افسوس کی زد میں آ کر کومیل کو ٹارچر کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر زناش کو ایک کمینی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، اور اسی لیے وہ اسے بار بار زد کرنے کے لیے مرسل کے قریب آ رہی تھی، جان بوجھ کر اس پہ اپنی محبت جتا رہی تھی، ورنہ اسے مرسل میں نہ دلچسپی تھی اور نہ کبھی ہو سکتی تھی۔ اسے اگر زندگی میں کسی مرد نے متاثر کیا تھا تو وہ کومیل افریدی ہی تھا۔ کومیل کے لیے اس کے دل میں جو جذبات پیدا ہوئے تھے وہ دنیا کے کسی بھی مرد کے لیے نہیں ہو سکتے تھے۔ جیسے وہ بہت دھڑلے سے اس کے سامنے آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زناش کے دل کو ہائی جیک کر لیا تھا، اس کے دل کا تمام کنٹرول سنبھال لیا تھا، لہٰذا اسے دل سے نکالنا زناش کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت کے ساتھ اس کی حد درجہ شرافت اور
بہادری نہ جانے کب پسندیدگی کی سرحد اب کر کے سیدھی اس کے دل میں گھس گئی تھی۔ اب تو اس نے زناش کے دل میں مستقل مورچے بنا لیے تھے۔ مرسل ڈانس کرنے کے بعد اس کے پاس آ گیا تھا اور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، ہنی مائی ڈارلنگ آر یو اوکے؟ بور ہو رہی ہو کیا؟ نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی، پہلی بار پہنی ہے، اس لیے اسے سنبھالتے سنبھالتے تھک گئی ہوں۔ زناش نے زبردستی مسکراتے ہوئے دھیرے سے مرسل کے گال چھوئے۔ تو سویٹ ہارٹ تم کچھ اور پہن لیتی، مرسل نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اور پھر جتنی دیر وہ دونوں اس پارٹی میں رہے زناش اسی طرح مرسل پر اپنی محبت جتا کر کومیل کو پریشان کرتی رہی، یہاں تک کہ رات کے 2 بج گئے۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے، میں تھک گئی ہوں۔ زناش نے بالآخر ٹائم دیکھا اور مرسل سے کہا، ہاں چلتے ہیں، ٹائم واقعی زیادہ ہو گیا، کل کینیڈا سے زوئے مرسل کی خالہ زاد بھی آ رہی ہے، صبح اسے بھی ریسیو کرنا ہے مجھے۔ مرسل نے اٹھتے ہوئے اسے بتایا، ویری گڈ، کوئی کام ہے اسے یہاں یا؟ زناش نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا، نہیں کوئی خاص کام نہیں ہے اسے، بس ویسے ہی وہ آج کل فری تھی تو ہینگ آؤٹ کے لیے، مرسل نے مسکراتے ہوئے بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پھر مرسل اپنے تمام ملنے ملانے والوں سے اجازت لے کر زناش کے ساتھ ہال سے باہر نکل آیا تھا۔ واپسی پہ مرسل اس کے پاس آت بیٹھا اس سے پوچھ رہا تھا، ہنی تم میرے ساتھ آج بور تو نہیں ہوئی؟ بالکل بھی نہیں، اور ویسے بھی میں تمہارے ساتھ بور کیسے ہو سکتی ہوں، تم میرے ہونے والے لائف پارٹنر ہو، میرا فیوچر ہو تم۔ زناش نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو مرسل دھیرے سے مسکرا دیا، سو سویٹ ہنی، آئی لو یو سو مچ۔ مرسل نے جب سے کہا تو زناش مسکرائی، تم رومانٹک نہیں ہو گئے؟ جواباً مرسل نے کہا، ایک عورت کی عزت کرنا اس کو خوبصورت کہنے سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، مگر تم یہ بات نہیں سمجھو گی کہ میرے دل میں تمہارے لیے کتنی محبت ہے۔ وہ خوشگوار منہ میں بتا رہا تھا اور وہ کہے بغیر نہ رہ سکی، آج تم مجھے بہت بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ زناش نے اسے چھیڑا، بدلی ہوئی تو آج تم بھی مجھے بہت لگ رہی ہو۔ مرسل نے اپنے کوٹ کی پاکٹ سے سگریٹ نکالی اور سلگانے لگا، کیا مطلب ہے، میں سمجھی نہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، یہ لو۔ مرسل نے سگریٹ سلگا کر اسے دیا، ضرورت محسوس نہیں ہو رہی مجھے، اس نے انکار کر دیا۔ لے لو، تم تھک گئی ہو بہت۔ اس نے دوبارہ آفر کی، نہیں موڈ نہیں ہے۔ پھر اس سے انکار۔ مرر سے کومیل نے اسے دیکھا، ہنی کیا ہو گیا ہے آج تمہارے موڈ کو؟ چھوڑو ان باتوں کو، ڈیڈ بتا رہے تھے کہ تمہارے کچھ بزنس کے پروجیکٹ ہیں، تم کم از کم 5-6 ماہ تک شادی نہیں کر سکو گے۔ زناش نے بات بدلتے ہوئے سے پوچھا، ہاں اگلے 5-6 مہینے مجھے بہت بیزی ہوں، میں کینیڈا میں بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوں میں، لہٰذا نئی جگہ پہ بزنس کو ٹائم تو دینا پڑے گا۔ مرسل نے کش لگاتے ہوئے تفصیل بتائی، اگر تم بیزی نہ ہوتے تو ہم انگیجمنٹ کی بجائے ڈائریکٹ شادی کر لیتے۔ زناش نے کومیل کے جلتے دل پر تیل پھینکا، 5-6 مہینے کا گیپ زیادہ تو نہیں؟ مرسل مسکرایا، مگر مجھے زیادہ لگ رہا ہے، دھیرے سے جواب دیا گیا۔ مانتا ہوں محبت میں انتظار بہت تکلیف دیتا ہے، مگر مجبوری ہے ہنی، اگر ہم ابھی شادی کر لیتے ہیں تو میں تمہیں زیادہ ٹائم نہیں دے پاؤں گا اور میں یہ نہیں چاہتا نہیں ہوں۔ مرسل نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اعتراف کیا، ہاں مجبوری ہے، اب یہ بتاؤ ہنی مون پہ کہاں جائیں گے ہم؟ زناش کے انداز میں اشتیاق تھا، بھئی یہ تو تم ڈیسائیڈ کرو گی، کہاں جاؤ گی تم؟ پیرس یا اٹلی؟ اس نے جھٹ سے بتایا تو مرسل مسکرایا، اوکے ڈارلنگ، تم جہاں کہو گی لے جاؤں گا تمہیں۔ مرسل کا موڈ آج ضرور سے کچھ زیادہ ہی اچھا ہو رہا تھا اور پھر باقی کا تمام راستہ ان دونوں کی ایسی ہی پلاننگ میں گزر گیا۔ مرسل کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد زناش نے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی، جیسے وہ بہت تھک گئی ہو۔ وہ باقی تھک گئی تھی۔ مرسل سے بناوٹی آرٹیفیشل باتیں کر کر کے کچھ دیر کے لیے گاڑی کمال پیلس میں انٹر ہو گئی تھی۔ گاڑی پورچ میں لگانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر اس کی سمت آیا اور اس نے اپنی ڈیوٹی کے مطابق اس کے لیے دروازہ کھولا تھا اور وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ گاڑی سے اتر کر اندر بڑھ گئی تھی۔ اس رات کومیل ساری رات بے چین رہا تھا، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کبھی وہ بستر سے اٹھتا اور کبھی لیٹ جاتا، کبھی کمرے میں چکر کاٹتا اور کبھی وہ کھڑکی میں جا کھڑا ہوتا۔ اسے کسی بھی پل چین نہیں آ رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر کی کیفیت کیوں بدل رہی ہے، ایسی کون سی بے چینی تھی جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی زناش نے اپنے روٹین کے سارے کام کیے تھے۔ دوپہر میں لنچ کے بعد مرسل کی کال آ گئی تھی۔ زناش کو حیرت ہوئی تھی، وہ کل سے ایک بدلے ہوئے مرسل کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا جیسے وہ کل سے اسے دکھائی دیا تھا، محبتوں سے لبریز۔ ہائے مرسل، ہاؤ آر یو؟ اس نے کال پک کی، فائن ڈارلنگ، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تائمہ کیسی ہیں اور زوئے؟ وہ کیا آ گئی ہے؟ مما بالکل ٹھیک ہے اور زوئے کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، اب وہ کل صبح 9 بجے کی فلائٹ سے آ رہی ہے۔
مرسل نے اسے اطلاع دی۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ آج شام ہم تمہارے فیورٹ ڈیزائنر کی آؤٹ لیٹ پر جا رہے ہیں تمہارے لیے انگیجمنٹ کا جوڑا سلیکٹ کرنے، اور پھر واپسی پہ تمہارے فیورٹ ریسٹورنٹ میں ڈنر بھی کریں گے۔ مرسل خود ہی پلان بھی بنا لیا تھا۔ تم اب بتا رہے ہو مجھے؟ تو یار شام ہونے میں بھی 4 گھنٹے باقی ہیں، اور ویسے بھی زوئے کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ یہ کام بھی آج ہی کر لیا جائے، پھر اگلے 2 دن تک تو ویسے ہی ہم ناردرن ایریاز موو کر جائیں گے۔ مرسل نے جواز پیش کیا۔ چلو ٹھیک ہے، میں شام 7 بجے تک ریڈی ہو جاؤں گی، تم مجھے پک کر لینا، زناش نے اس سے کہا، اور پھر تھوڑی دیر دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی گپ شپ کے بعد مرسل نے کال بند کر دی تھی اور وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ مرسل کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے وہ کون سا احساس تھا جس نے مرسل کو یوں بدلنے پر مجبور کیا تھا۔ شام 7 بجے وہ ڈھیلی ڈھالی سی سیاہ پٹیالہ شلوار پہ چھوٹی سی پرنٹ شرٹ پہنے، بالوں کو چوٹی کی شکل میں باندھے، ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مرسل اپنی مرسڈیز پر کمال پیلس اسے پک کرنے آیا تھا، لہٰذا اس نے گاڑی کی چابی کمیل کو تھما دی تھی۔ کمیل زناش کا پرسنل ڈرائیور اور باڈی گارڈ تھا، اس کی سیکیورٹی کا انچارج، اس کے بغیر زناش کو باہر کہیں بھی جانے کی اجازت نہ تھی۔ مرسل اور زناش گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئے تھے، وہ اس کے بہت قریب سے گزری تھی۔ اس کی لمبی اور سفید گردن سے چپکی وائٹ گولڈ کی چین اور اس کی بیوٹی بون کے ساتھ چپکا ہوا ہارٹ شیپ کا ڈائمنڈ لاکٹ اور اس کی گردن پہ موجود سیاہ تل دیکھ کر کمیل کو ٹیکسی میں اس کے ساتھ گزرے وہ پل یاد آ گئے تھے جب وہ اس کے بے حد قریب بیٹھا تھا۔ اسے یکدم اپنے اندر ایک بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ گاڑی اب کمال پیلس سے نکل چکی تھی۔ زناش کے فیورٹ ڈیزائنر کی آؤٹ لیٹ پر پہنچ کر وہ بھی اپنی ڈیوٹی کے مطابق ان کے ساتھ اندر آ گیا تھا۔ وہ ڈیزائنر انہی کا انتظار کر رہا تھا۔ زناش نے وہاں بہت سے ڈریسز دیکھے تھے جنہیں وہ کوئی نہ کوئی وجہ بتا کر ریجیکٹ کر رہی تھی۔ بالآخر اس ڈیزائنر نے ایک وائٹ اور پنک کلر کے کمبینیشن کا نہایت خوبصورت، نفیس، نہایت قیمتی ٹیل فراک دکھایا۔ یہ کیسا لگے گا مجھ پر؟ زناش نے ڈمی پر لگا وہ خوبصورت ڈریس دیکھ کر اپنے ساتھ کھڑے مرسل سے پوچھا۔ ہنی، تم پہ تو ہر کلر ہی سوٹ کرتا ہے، یقیناً یہ بھی بہت اچھا لگے گا۔ مرسل کے تبصرے پر اس نے اب بغیر کسی بحث کے وہ ڈریس پسند کر لیا تھا۔ آؤٹ لیٹ سے نکلتے نکلتے رات ہو گئی تھی۔ مرسل نے کمیل سے زناش کے فیورٹ ریسٹورنٹ جانے کو کہا تھا، جہاں مرسل نے اسے ریسٹورنٹ میں ایک کینڈل لائٹ ڈنر کے لیے ٹیبل ریزرو کروا رکھا تھا۔ اوہ دیٹس گریٹ مرسل، زناش تازہ پھولوں اور کینڈلز کے ساتھ سجا ٹیبل دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ مرسل نے مسکراتے ہوئے اسے چیئر پیش کی تھی جس پہ وہ دھیرے سے بیٹھ گئی۔ لگتا ہے جرمنی سے رومانس چھاڑنے کا کوئی تازہ کورس کر کے آئے ہو تم، اس نے قیاس پر مرسل ہنستے ہوئے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ تم لڑکیاں بھی عجیب ہوتی ہو، محبت کا اظہار نہ کرو تو خوش نہیں ہوتی اور محبت کا اظہار بناؤ تو شک میں پڑ جاتی ہو۔ نہیں ایسا نہیں ہے، میں صرف مذاق کر رہی تھی۔ زناش نے مسکراتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا تھا اور پھر اس دوران ویٹر بھی آ گیا تھا اور پھر زناش نے ویٹر کو اپنا فیورٹ کھانا آرڈر کیا تھا۔ اس سے فاصلے پر تنہا الگ سے ٹیبل پر بیٹھا کمیل افریدی اندر سے کٹ رہا تھا، لمحہ بہ لمحہ مر رہا تھا۔ ویٹر آرڈر لے کر چلا گیا تھا۔ مرسل نے کمیل کو بھی اپنے لیے کچھ آرڈر کر کے منگوا لینے کی ہدایت کی تھی، مگر کمیل نے اپنے لیے صرف کافی منگوائی تھی۔ کینڈلز کی روشنی میں زناش کا چہرہ دمک رہا تھا۔ مرسل نے زناش کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ کمیل کو بے اختیار زناش کا اظہار محبت یاد آیا، اس سے پہلی ملاقات یاد آئی اور پھر قسمت کا کھیل بھی۔ جب وہ اپنی ڈیوٹی پر گیا تھا تو سامنے وہی زناش تھی جس کی اس نے جان بچائی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کی جان کی حفاظت کرتے کرتے وہ خود اس کی جان لینے پر آ گئی تھی۔ اسے پلین میں زناش کی وہ پہلی بے تکلفی بھی یاد آئی، اسے دبئی میں گزرا ہوا وہ وقت بھی یاد آیا، اسے وہ سستا سا ہوٹل بھی یاد آیا جہاں زناش اس کے روبرو بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ اسے میٹرو میں وہ سفر بھی یاد آیا جب اس کے بال ہوا سے لہرا کر کمیل کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اسے نائٹ کلب کا وہ منظر بھی یاد آیا جب وہ نشے میں دھت کمیل پر برس پڑی تھی اور پھر نشے میں بے بس ہو کر ہوش و خود سے دنیا سے بیگانہ ہو گئی تھی اور وہ اسے تھام کر اسے کلب سے نکلا تھا۔ اسے ٹیکسی میں وہ منظر بھی یاد آیا جب وہ اس کے قریب تھی، بے حد قریب۔ اسے اس پل اپنی بے قراری بھی یاد آئی۔ اس وقت اس نے اپنی بے قراری پر قابو پا لیا تھا، خود کو سنبھال لیا تھا، خود کو روک لیا تھا، مگر اب وہ بے بسی کی اس انتہا پر تھا کہ چاہتے ہوئے بھی خود کو نہیں روک پا رہا تھا، خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ مرسل کے ساتھ اس کی بے تکلفی کمیل سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مر جائے گا۔ اس کینڈل لائٹ ڈنر کے دوران کئی بار کمیل کی نظر بھٹک کر زناش کی جانب اٹھی تھی اور اس کا دل جیت گئی تھی۔ اپنی چیزیں دوسروں کو دینا آسان ہوتا ہے، مگر اپنا دل میں بسنے والے لوگ اور لوگوں کے دل میں دھڑکنے والی محبت آسانی سے نہیں دی جا سکتی کسی کو۔
اس نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا، محبت کوئی سہ رنگا پوسٹر نہیں کہ کمرے میں لگا لیا، سونے کا کوئی تمغہ نہیں کہ سینے پر سجا لیا، پگڑی نہیں کہ خوب کلف لگا کر باندھ لی۔ محبت تو روح ہے، آپ کے اندر کا بھی اندر، آپ کی جان کی جان۔ اس کے اندر کا اندر بھی ابھی سے تنگ کر رہا تھا، اس کے اندر کی دنیا کو برباد کر رہا تھا۔ اس کی جان اب خود کومیل کی جان لینے کے در پہ تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر سے ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے، کومیل کو کچھ خبر نہ تھی۔ وقت کی سوئیاں اس کے لیے ٹھہر گئی تھی۔ واپسی پر زناش اور مرسل میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی وہ نہیں جانتا تھا۔ اس وقت کومیل اور ایک بے جان روبوٹ میں کوئی فرق نہ تھا، یہاں تک کہ گاڑی کمال پیلس میں انٹر ہو گئی تھی۔ کومیل نے گاڑی سے نکل کر زناش کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر مرسل کے لیے۔ مرسل پچھلی سیٹ سے اٹھ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ زناش مرسل کو سی آف کرنے کے بعد پورچ میں آئی تو کومیل کو وہیں کھڑا دیکھ کر اسی طرح اجنبیت سے اس کے پاس سے گزر کر اندر کی طرف بڑھی۔ وہ ابھی اپنے کوارٹر میں نہیں گیا تھا۔ زناش ایک پل کے لیے حیران ہوئی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ویسے ایکٹنگ آپ آج کل خاصی اوور کر رہی ہیں۔ عقب سے اس کا طنزیہ جملہ زناش کے کانوں سے ٹکرایا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے پلٹ کر حیرانگی سے کومیل کو دیکھا۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ درشت اور سپاٹ چہرے کے ساتھ باور کرایا گیا تو زناش دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ یہ ایکٹنگ نہیں، حقیقت ہے، اور ویسے بھی تم نے ہی تو کہا تھا کہ میری منزل مرسل قریشی ہے۔ تمہارے اور میرے بیچ رتبے اور حیثیت کی بہت اونچی اونچی دیواریں کھڑی ہیں جنہیں تم کبھی نہیں توڑ سکو گے، اور یہ بھی کہ ہمارے بیچ کبھی محبت نہیں آئے گی۔ تم مجھے جیت سکتے تھے، مگر نہ جانے کیوں تم نے مجھے ہار دیا۔ تم نے مجھ سے عہد لیا تھا، بس سمجھ لو میں وہی عہد نبھا رہی ہوں۔ میں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے کہ میری زندگی کا کوئی بھی راستہ تم تک نہیں جاتا۔ اور رہی بات مرسل سے محبت جتانے کی، تو اس سے چاہے میں اوور ایکٹنگ ہی کیوں نہ کروں، تمہیں اس بات سے ہرگز بھی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ زناش کے انداز میں بے حسی تھی، صفاقی تھی۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ نہ جانے کیوں اور کس حق سے اس نے زناش سے باز پرس کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اب شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ وہاں رکی نہیں تھی اور اندر بڑھ گئی تھی۔ اپنی زندگیوں میں ہم سب سے زیادہ قتل اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، کبھی بہت سے الفاظ کے ساتھ، کبھی بنا کچھ کہے۔ زناش سے اس سے اپنے الفاظوں سے اپنی ریجیکشن کا بدلہ لے لیا تھا، مگر وہ اپنے دل میں موجود کومیل کے لیے ان جذبات کا کیا کرتی جو اس کی بے عزتی کر کے سسک رہے تھے، ایک کسک بن رہے تھے۔ وہ مزید بے سکون ہونے لگی۔ اسی بے سکونی میں وہ کپڑے چینج کیے بغیر گلاس وال کے پردے ہٹا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ سیاہ رات پہ چمکتا ہوا چودھویں کا تنہا چاند اس کے دل کی طرح بالکل تنہا اور اکیلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں پھر سے زناش کے دل میں اترنے لگا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی بے چینی جو تھوڑی دیر پہلے اسے خوشی دے رہی تھی، اب اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ اسے اپنے دل میں کہیں رکھ کر بھول جانا چاہتی تھی، مگر وہ کوئی پھول نہیں تھا جسے ڈائری میں رکھ کر وہ بھول جاتی۔ وہ پہلی نظر کی پہلی محبت تھا اس کے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جاگنے والی رات کی طرح تھا، اس کی تمناؤں اور خوشیوں کا مرکز تھا، اس کی زندگی میں رونما ہونے والے ایک ناگہانی حادثے کی طرح تھا جس نے زناش کو بچا تو لیا تھا، مگر وہ زندہ نہیں رہی تھی۔ اپنی بے رخی سے زناش کو جینے والا ایک تکلیف دہ ہار بن کر کبھی نہ ختم ہونے والی خلش بن گیا تھا۔ وہ ساری رات اس نے شدید ڈپریشن میں گزارا تھا، یہاں تک کہ صبح فجر کی اذان ہونے لگی۔ صبح کی پر نور اور خاموش فضا میں اللہ کا بلاوا اس کے اندر کی دنیا کو زیر کرنے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک۔ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اس کے آس پاس، اس کے اندر اور باہر یہ الفاظ گونج رہے تھے۔ اس کے قدم لاشعوری طور پر واش روم کی طرف اٹھے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا اس نے کبھی وضو کیا تھا کہ نہیں۔ کوئی اندیکھی طاقت تھی جو اس سے وضو کروا رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے جائے نماز ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس نے کبھی نماز پڑھی ہوتی تو اسے جائے نماز ملتا۔ اچانک اسے یاد آیا گھر کا بٹلر اکثر نماز پڑھا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر کچن میں آیا کرتا تھا۔ وہ بلا جھجک اس کے کوارٹر میں گئی تھی اور جائے نماز لے کر آئی تھی۔ نہ جانے اس نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی بھی کہ نہیں، اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد اچھی طرح سے دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ جائے نماز بچھا کر وہ اس پر کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیسے اس نے نماز پڑھی تھی، کون سا رکن ادا کرتے ہوئے اس نے غلطی کی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ نماز ٹھیک سے پڑھ بھی رہی تھی کہ نہیں، بس اللہ جانتا تھا، اور وہی اپنے حکم کے مطابق اس سے سب کچھ کروا رہا تھا۔ اسی کے حکم سے وہ کامیابی کے راستے کی طرف گئی تھی۔ اب اسی زناش کو ہدایت کے راستے پر بھی لے کر جانا تھا۔
ہدایت، بھلائی اور کامیابی کے راستے کی طرف۔ جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اللہ سے کیا مانگے، کیسے مانگے۔ بس وہ زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ اسے اپنی مرحومہ ماں شدت سے یاد آئی تھی۔ اسے اپنا لاڈلا بھائی زنین کمال قریشی بھی شدت سے یاد آیا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں کمیل افریدی کا چہرہ آن بسا تھا۔ اس کے رونے میں اور بھی شدت آ گئی تھی، یہاں تک کہ اس کی ہچکی باندھ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں رو رہی تھی۔ ایسا کون سا احساس تھا جو اسے اللہ کی بارگاہ میں یوں گڑ گڑانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے رونے میں کمی آنے لگی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے مسائل کی فہرست اللہ نے پڑھ لی تھی۔ اللہ کے آگے رونے سے اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سے سکون نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ خاموش اب بھی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا، سکون تھا۔ صبح ناشتہ اس نے کمال قریشی کے ساتھ کیا۔ آج اس نے ایکسرسائز اور یوگا نہیں کیا تھا۔ کمال قریشی کے آفس جاتے ہی اس نے کمال کے موبائل پر کال کر کے گاڑی ریڈی رکھنے کی ہدایت کر دی تھی، اور جب وہ پورچ میں آئی تو وہ گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے زناش کو ٹراؤزر شرٹ پہ دوپٹہ لیے دیکھ کر حیرت سے اسے سلام کیا اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وعلیکم السلام۔ وہ مختصر جواب کے ساتھ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ میم کہاں جائیں گی آپ؟ کمال نے مرر سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ الہدا انٹرنیشنل۔ حمز مختصر جواب کی اطلاع دی گئی اور پھر اس نے الہدا جوائن کر لیا تھا، جہاں ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے اس کی رہنمائی کی تھی۔ پہلی کلاس اٹینڈ کر کے اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے بوجھ ہٹا دیے تھے۔ 4 گھنٹے کے بعد جب وہ انسٹیٹیوٹ سے باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے وہ بہت روئی ہو۔ واپسی کا سفر بھی اسی طرح خاموش بیٹھی رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ کمال نے کئی بار مرر سے اسے دیکھا تو وہ اس کی حد درجہ خاموشی سے خائف ہونے لگا تھا۔ میم آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بالآخر اس نے تشویش سے پوچھ ہی لیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، مختصر جواب، مگر آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں۔ کمال نے ایک جگہ یو ٹرن لیا۔ حمز اس کے لہجے میں زناش کے لیے فکر مندی تھی۔ اور مجھے لگ رہا ہے جیسے میں آج ہی ٹھیک ہوئی ہوں، ایک طویل بیماری سے، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ میں ایک عجیب چینج سا فیل ہو رہا ہے مجھے، اس نے اعتراف کیا۔ کبھی کبھی زندگی بدلنے میں وقت نہیں لگتا، وقت کسی چور کی طرح دبے پاؤں آ کر ہماری ذوق زندگی کو، ہماری ترجیحات کو، حتیٰ کہ ہم کو بھی بدل جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھولی بھسری ہوئی دعا اچانک قبول ہو کر عقیدتوں کے سفر پر گامزن ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی رائٹر نہیں تھی اور نہ ہی کوئی فلاسفر تھی، مگر اس کی باتیں، ان باتوں کی گہرائی کمال کے دل میں کھپ جاتی تھی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ کچھ نہ سمجھی میں بولا تو وہ بات بدل گئی۔ کیا کرو گے میری باتیں سمجھ کر؟ چھوڑو یہ بتاؤ گھر میں سب خیریت ہے تمہارے؟ جی سب ٹھیک ہے، ماں اور ابا اکثر آپ کا حال پوچھتے ہیں مجھ سے، اور ہفریش تو بہت یاد کرتی ہے آپ کو۔ اب وہ گھر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ کمال کے بتانے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ تمہارے گھر والے بہت اچھے ہیں، بہت محبت کرنے والے، یقیناً تمہاری بیوی بہت خوش قسمت ہوگی، وہ ان محبتوں سے گوندے ہوئے رشتوں کے درمیان رہے گی۔ زناش کی بات پہ بے اختیار اس نے مرر سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی نظر جم سی گئی تھی زناش پہ، مگر وہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ کمال پیلس میں داخل ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی بے موسم ہی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، انسان کے اندر بھی اور باہر بھی۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ایک مشہور مذہبی اسکالر کا توبہ پہ بیان سن کر ہٹی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رواں تھے۔ وہ کیسی گمراہی کی زندگی گزار رہی تھی اب تک۔ اس نے تو کبھی اللہ کی نعمتوں کا، اس کی دی ہوئی آسائشات کا، اس کی دی ہوئی تندرستی کا کبھی شکر ادا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنی کسی غفلت کوتاہی اور کسی گناہ پہ کبھی توبہ استغفار تک نہ کیا تھا۔ یہ اس کی اپنی غفلت بھری زندگی گزارنے پر ندامت کا احساس ہی تھا کہ جو اسے توبہ کرنے پر اور راہ ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ کے آگے رونے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ بےہودہ لباس پہنا کر نائٹ کلبوں میں جایا کرتی تھی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کا استعمال کرتی تھی۔ رونا تو اس کو آنا ہی تھا۔ وہ حمز اس طرح بے آواز روتی ہوئی گلاس وال کے قریب آ گئی۔ اس نے پردے ہٹا دیے۔ باہر بارش ہو رہی تھی، گلاس وال پہ پانی کے قطرے جمتے جا رہے تھے۔ باہر ہونے والی بارش کے ساتھ اس کے آنسو بھی شامل تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ باہر اب بھی آسمان پہ گہرے بادل بنے ہوئے تھے، مگر بہت سا رو لینے کے بعد اس کے اندر چھائے بے سکونی اور ندامتوں کے بادل چھٹتے جا رہے تھے۔ ایک ان دیکھا سکون اور راحت اس کے دل میں بسیرا کرنے لگی تھی۔ اس کے دھیان جیسے ہر چیز سے ہٹ گیا تھا۔ کمال کے لیے اس کے دل میں موجود محبت جیسے 7 پردوں میں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس کے دل میں اب اگر کوئی بسا ہوا تھا تو وہ صرف اللہ تھا۔ اس کے دل میں اگر کوئی نام گونج رہا تھا تو وہ بھی صرف اللہ کا ہی تھا۔ ان چند دنوں میں ہی اس کے لباس میں ایک چینج آ گیا تھا۔ اس نے بےہودہ لباس پہننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ باقاعدگی سے الہدا جانے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت بن کر ناچتی ہوئی بے سکونی اب ایک راحت میں بدل گئی تھی۔ مرسل اپنی خالہ زاد زوئے کو بھرپور ٹائم دے رہا تھا، جو آج کل کینیڈا سے 2 ہفتوں کے لیے آئی تھی۔
مرسل ایک ہفتے کے بعد کمال پیلس آیا اور اس کا حلیہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نماز اثر پڑھ کر ہٹی تھی جب وہ بلا جھجک اس کے روم میں آ گیا تھا۔ وہ شلوار قمیص پر مربوط تھی اور اس کے سر پہ ابھی تک دوپٹہ لیا تھا جو اس نے نماز کی ادائیگی کے لیے ماتھے تک اوڑھ رکھا تھا۔ "What have you done with your appearance, زوناش؟" مرسل نے ازحد حیرت سے اسے سر تا پاؤں دیکھتے ہوئے پوچھا تھا اور اس نے ہوس پرسکون انداز سے الٹا اس پہ سوال داغ دیا۔ "What happened to my appearance?" زوناش کے پرسکون سوال نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ "میں نے زندگی میں پہلی بار تمہیں یوں شلوار قمیض اور اس طرح کے اسٹوپڈ سے حلیے میں دیکھا ہے، اس لیے حیرت ہو رہی ہے مجھے۔" وہ حیرت سے اسے سر تا پاؤں دیکھتا ہوا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ "اب اس حلیے میں تم مجھے انشاءاللہ ہمیشہ دیکھو گے، اس لیے پلیز اب میرے لباس کو اس طرح کے حقیر الفاظ مت دینا۔" وہ اس کے سامنے سے ہٹتی ہوئی بولی تو مرسل نے اسے کلائی سے تھام کر پھر سے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ "یہ کیا کہہ رہی ہو ہنی؟ کس نے برین واشنگ تو نہیں کر دیا تمہارا؟" مرسل کی آنکھوں میں اب بھی حیرت تھی۔ "کاش اللہ میرا بچپن میں ہی برین واش کر دیتے، مجھے گمراہی اور ہدایت کے بیچ کا اصل راستہ بتا دیتے تو میں اپنی زندگی کے باقی کے سال اس طرح نہ گزارتی جس طرح سے گزارتی آئی ہوں۔" وہ اطمینان سے بولتی ہوئی اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے دھیرے سے پرسکون انداز میں بولی تو کتنے ہی لمحے مرسل اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو میری جان؟" مرسل نے اسے بے ساختہ حیرت سے دیکھتے ہوئے اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کر لیا۔ ابھی 2 ہفتہ پہلے ہی تو وہ بالکل نارمل تھی اور اپنے ہوش ربا اور حسن کے ساتھ مرسل کے ساتھ ایک آفیشل ڈنر پر گئی تھی اور جہاں اس کے حسن، اس کے پرفیکٹ فگر اور گلیمر کے چرچے زبان زدام ہوئے تھے۔ "میں کوئی انہونی باتیں نہیں کر رہی ہوں، تم اب اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اور پلیز جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی مجھے ٹچ مت کرنا۔" زوناش نے دھیرے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ "کم آن زونا ڈارلنگ، یہ کس قسم کی دقیانوسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ سب فضول قسم کی باتیں کس نے بھری ہیں تمہارے برین میں؟ کیوں اچانک نیب پروین بننے کا بھوت سوار ہو گیا تم پر؟ فار گاڈ سیک مرسل، میرے خیالات اور بدلے ہوئے احساسات کو اتنے توہین آمیز الفاظ میں مت دو۔ یوں سمجھ لو کہ اللہ نے مجھے گمراہی کے راستے سے ہٹا کر نیکی، ہدایت اور بھلائی کا راستہ ڈھونڈ دیا ہے، جہاں پاؤں رکھتے ہی ایک روحانی خوشی اور اطمینان نے مجھے وہ سکون عطا کر دیا ہے جو مجھے کبھی نائٹ کلبوں، شراب اور سلیپنگ پلز کھا کر بھی کبھی نہیں ملا۔" وہ آہستگی سے اسے بتاتی گئی تھی اور وہ حیرت و تعجب سے اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ زوناش نے میوزک کلاس لینی چھوڑ دی تھی۔ کچھ دنوں سے وہ ایروبک بھی نہیں کر رہی تھی۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر باہر لان میں آ گئی تھی جہاں کومیل مارشل آرٹس کی مشق کر رہا تھا۔ وہ اس پر ایک سرسری سی نگاہ ڈال کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کومیل کو اس کا یوں نظر انداز کرنا اب بے چین کر دیا کرتا تھا۔ پہلے وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتی تھی مگر آج کل وہ اس پر ایسے نگاہ ڈالتی جیسے وہ اس کے لیے غیر اہم ہو گیا تھا۔ اس قسم کی توقع زوناش سے لگانا سراسر بے وقوفی تھی۔ کومیل نے خود اسے دھتکارا تھا اور اب وہ چاہتا تھا کہ زوناش مرسل کو دل سے اپنی زندگی کا ساتھی مان لے، مگر اب نہ جانے کیوں کومیل کا دل ایسی بے وقوفیوں پر اتر آیا تھا۔ وہ کیوں لاشعوری طور پر زوناش سے توقعات لگا رہا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے پیچھے بھاگے، اس سے محبت کی فریاد کرے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی اور بہت حد تک پرسکون بھی۔ اس کی یہی خاموشی اور سکون کومیل کو بے سکون کر رہا تھا۔ اس کی ظاہری شخصیت میں بھی ایک چینج آ گیا تھا۔ ایک عجیب سی کشش تھی جو کومیل کو اس کی طرف کھینچنے لگی تھی۔ محبت شاید اس سے انتقام لینے پر اتر آئی تھی۔ اب بھی وہ لان چیئر پر بیٹھی تھی اور درختوں پہ شور مچاتی ہوئی چڑیوں کو دیکھ رہی تھی جب وہ اپنی مشق چھوڑ کر اس کے پاس آ گیا تھا۔ "السلام علیکم میم"، مؤدبانہ انداز میں سلام کیا گیا۔ "وعلیکم السلام"، مختصر جواب۔ "کیسی ہیں آپ میم؟" "ٹھیک ہوں بالکل، شکر ہے اللہ کا، تم کیسے ہو؟" کومیل کا جی چاہا کہ وہ اسے بتائے، "میں ٹھیک نہیں ہوں میم، آپ سے دور رہوں یا آپ کے قریب، دونوں صورتوں میں ایک جیسے دکھ نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ میرے دل کی دھڑکنیں مجھ سے بغاوت کرنے لگی ہیں۔ آپ کی آرزو میری جستجو بنتی جا رہی ہے، آپ کی ذات میرے دل کا عنوان بنتی جا رہی ہے، میری آنکھوں کا چراغ بنتی جا رہی ہیں آپ۔" وہ یہ ساری باتیں اس سے کہنا چاہتا تھا مگر وہ کہہ نہیں پایا تھا اور نہ ہی وہ کہنا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنی یہ محبت، اپنے یہ احساسات اس سے چھپا کر رکھنے تھے۔ زوناش کی شخصیت میں رونما ہونے والی تبدیلی نے کمال قریشی سے لے کر کبیر قریشی، عالیہ بیگم اور مرسل کو نہ صرف حیران کیا تھا بلکہ پریشان بھی کر دیا تھا۔ ان سب کا تعلق جس سوسائٹی سے تھا وہاں دین سے ایسا رجحان، لگاؤ اور پھر شخصیت کا ایسا نمایاں بدلاؤ نہایت حیرت انگیز، فکر انگیز بات تھی۔ یہ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ کسی مذہبی اسکالر نے اس کا برین واش کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی کلاس، اپنی سوسائٹی میں موو کرنے یا ایڈجسٹ ہونے کے قابل نہیں رہی تھی اور یہ بات سب سے زیادہ مرسل کے لیے تشویش کا باعث بن رہی تھی کیونکہ وہ ایک نہایت لبرل اور الٹرا ماڈرن قسم کا انسان تھا۔ زوناش اور اس کے بیچ شخصیت کا نمایاں تضاد مرسل کے لیے پریشان کن ہی تھا۔
مرسل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر زناش نے دین اسلام کے خوبصورت دلائل دیکھ مرسل کی ان کوششوں کو ترک کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سب نے زناش کو اس کے حال پہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے بجائے منگنی کے مرسل اور زناش کو نکاح کے بندھن میں باندھنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور رخصتی 6 ماہ کے بعد دھوم دھام سے کرنے کا پروگرام طے پایا۔ کمال پیلس میں آج کل زناش اور مرسل کے نکاح کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کی نکاح کی خبر سن کر کمال اندر ہی اندر ریت کی دیوار کی طرح گر رہا تھا۔ اس نے آسانی سے زناش کو اپنی زندگی میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، مگر وہ اسے اپنے دل پر قابض ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ وہ 6 فٹ کا مرد اندر ہی اندر بے بسی کی تصویر بنتا جا رہا تھا۔ اسے زناش سے اس وقت محبت ہوئی تھی جب وہ کسی کے نکاح میں بندھنے جا رہی تھی۔ اس کے اندر کی دنیا تہہ بالا ہو رہی تھی، صرف اس احساس سے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرسل قریشی کی ہونے جا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں جل کر خاک ہو رہا تھا، ایک گلیشیئر سے موم ہو رہا تھا۔ یہ اس کے اندر کی بے چینی، اضطراب اور تکلیف ہی تھی جس نے کمال کو لائبریری جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے نکاح میں فقط 2 دن باقی تھے اور آج کمال نے اسے بہت دنوں کے بعد لائبریری کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بک ریکس کے پاس کھڑی تھی اور کوئی کتاب ڈھونڈ رہی تھی جب وہ دھڑلے سے اندر آیا تھا۔ زناش نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اسے دیکھا تھا کہ اس نے کمال کو کسی کام کے لیے نہیں بلایا تو وہ کیوں آیا تھا اس کے پاس۔ کیا بات ہے کمال، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ تمہارے گھر میں سب خیریت ہے نا؟ تمہارے ابا، اماں، ماں اور ابی سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ سب ٹھیک ہے مگر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ وہ اس پہ نظریں مرکوز کیے چلتا ہوا اس کے قریب آیا جو اس وقت بلیک ٹراؤزر پر پرپل شرٹ پہنے، شانوں پر بلیک دوپٹہ ڈالے اس کے دل کی دنیا کو تہہ بالا کر رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ وہ ہاتھ میں پکڑی کتاب بک ریک میں رکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ میں آپ کو کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کی محبت نے مجھے بے بس کر دیا زناش۔ آئی ریئلی لو یو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے نہ ملی تو میرا سانس بند ہو جائے گا۔ کمال بے ساختگی اور دیوانے پن سے اسے شانوں سے تھام کر اپنے دل کی بے قراری اس پر عیاں کر رہا تھا۔ اس کا اعتراف سن کر آنسو ٹپ ٹپ زناش کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ وہ دیوانے کی طرح اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، اور اس وقت کر رہا تھا جس وقت وہ نکاح جیسے مقدس بندھن میں بندھنے والی تھی، اس شخص کی زوجیت میں آنے والی تھی جس سے اسے کبھی بھی محبت نہیں تھی۔ دفتن اس نے کمال کے ہاتھ اپنے شانوں سے جھٹک دیے تھے۔ اٹس ٹو لیٹ کمال، میرا نکاح طے کر دیا ہے ڈیڈ نے۔ اب یہ باتیں بے معنی ہو گئی ہیں۔ کیوں بے معنی ہو گئی ہیں یہ باتیں؟ آپ تو مجھ سے محبت کرتی ہیں، اور محبت میں تو آخری سانس تک آس رہتی ہے، امید رہتی ہے۔ وہ آج اپنے اختیار میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بے تابی دیکھ زناش کے اندر کی دنیا مسمار ہونے لگی۔ تم جانتے ہو مجھے کیا پسند ہے؟ برستی بارش، سمندر کی لہریں، پھولوں کی خوشبو، چاندنی راتیں، اچھی شاعری، اور جانتے ہو سب سے زیادہ مجھے کیا پسند ہے؟ اس تحریر کا پہلا لفظ۔ زناش کے لہجے میں ٹوٹے اور بکھرے ہوئے خوابوں، جذبوں اور مرجھائی ہوئی محبت کا ماتم تھا۔ وہ شخص اس کو اپنی حیات کی طرح لگتا تھا، مگر اب یہی حیات اس کے لیے عمر بھر کا روگ بن گئی تھی، ایک ایسی تکلیف بن گئی تھی جسے اس نے اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا لیا تھا۔ وہ اس کی زندگی کا پہلا اور آخری عنوان تھا، وہ عنوان جو اسے اب خود سے بھی چھپا لینا تھا۔ اگر آپ ان سے اتنی محبت کرتی ہیں تو پھر فیصلہ کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے آپ کے لیے؟ وہ ایک بار پھر اسی بے تابی سے اس سے استفسار کر رہا تھا۔ پہلے فیصلہ تم نے کیا تھا، مجھے ریجیکٹ کرنے کا فیصلہ، اب ایک فیصلہ میں نے کیا ہے، اپنے ڈیڈ کی خوشی کے لیے۔ میرا نکاح طے ہو چکا ہے، ڈیڈ میرے نکاح کے دعوت نامے بانٹ چکے ہیں، گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں میرے نکاح کی، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل کیوں ہو رہا ہے؟ تم بہت ظالم ہو کمال، تم نے میری محبت کا بہت بڑا امتحان لیا ہے، مجھے سمندر کے بیچ لا کھڑا کیا ہے، نہ مجھے منزل نظر آ رہی ہے اور نہ واپسی کا راستہ دکھائی دے رہا ہے۔ کاش تم اپنے اندر کا ادھورا سچ کم از کم آج مجھ سے نہ کہتے۔ میرا ویران اور اجڑا ہوا دل تمہاری محبت کی آس میں جب دیمک بن گیا تو تمہیں میرے اسیب زدہ دل کے دروازے پر دستک کا خیال آیا۔ اٹس ٹو لیٹ کمال، اٹس ٹو لیٹ۔ وہ روتی ہوئی لائبریری سے باہر نکل گئی تھی۔ کمال کتنے ہی لمحے اس دروازے کو دیکھتا رہ گیا جہاں سے وہ تھوڑی دیر پہلے چلی گئی تھی۔ یہ دروازہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کا کوئی ریورس گیئر نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو وہ واپس جا کر زناش سے اپنے عہد و پیمان واپس لے لیتا اور اس کے اظہار محبت کے جواب میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا، مگر وہ سب ماضی کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے چاہنے یا نہ چاہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ آج وہ اپنے دل کے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ محبت کسی گہرے زخم کی طرح اسے نڈھال کر گئی تھی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ زناش کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب وہ بار بار اس کے پاس امید و مبہم
کے ساتھ محبت کے بادباں کھولنے آئی تھی، مگر محبت کے سمندر میں نہ اسے کشتی ملی تھی اور نہ بادباں کھلے تھے۔ اسے زناش کی بد دعا لگ گئی تھی۔ آج وہ خود کو بے بسی کی اسی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ آج زناش کا نکاح تھا۔ صبح سے ہی کمال پیلس کو سجانے سنوارنے کا سلسلہ جاری تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی۔ کمال کو تھوڑی دیر بعد ہونے والی رات سے ڈر لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا مرسل سے نکاح ہونے والا تھا۔ کمال پیلس میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ ایک بے جان وجود کے ساتھ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا تھا۔ زناش خوبصورت عروسی لباس پہنے تیار ہو چکی تھی۔ کمال کے اندر اور باہر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کمال قریشی کمال سے زناش کی سیکیورٹی کے حوالے سے نہایت فکر مندی سے ڈسکشن کر رہے تھے اور کمال نے ہر لحاظ سے انہیں بے فکر رہنے کی یقین دہانی کروائی تھی۔ کمال پیلس کے چاروں طرف گارڈز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا تھا۔ وسیع لان میں خوبصورت فریش فلاورز کا سٹیج بنایا گیا تھا۔ کبیر قریشی، عالیہ بیگم اور مرسل بھی کمال پیلس پہنچ چکے تھے۔ کمال کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا جب زوئے تیار ہوئی زناش کو لے کر لان میں سٹیج کی طرف بڑھی تھی، جہاں مرسل پہلے سے براجمان تھا۔ فوٹوگرافر دھڑا دھڑ اس کی تصویریں لے رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ مرسل نے اپنی جگہ سے اٹھ کر زناش کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے سٹیج تک آنے میں مدد دی۔ لان میں بہترین ساؤنڈ سسٹم کی بدولت مشہور سانگ "اب تم ہی ہو" کی دھن گونج رہی تھی۔ سٹیج کے پاس کھڑے کمال افریدی کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ لمحہ بہ لمحہ مر رہا ہے تو زندہ وہ بھی نہیں تھی، اور وہ یہ سب یقیناً مجبوراً کر رہی تھی۔ اچانک اس کی بے بس نظریں کمال کی جانب اٹھی تھیں اور پھر اگلے ہی لمحے ان میں پانی تیر گیا تھا۔ مرسل اب اس کا ہاتھ تھامے فوٹوگرافرز کو پوز دے رہا تھا۔ کمال قریشی سٹیج کے ساتھ بنے ڈائز پر آ کر لان میں موجود تمام مہمانوں کو اس تقریب میں شرکت کے لیے آنے پر شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ مرسل اور زناش اب خوبصورت صوفے پر ایک ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ کبیر قریشی مولوی صاحب کو لے کر سٹیج کی طرف آ رہے تھے۔ کمال کو ایسا لگا جیسے تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی سزائے موت سنانے والا ہو۔ اس کا سانس اس کے سینے میں دب رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کنگال ہونے والا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں رہنے والا تھا۔ جی تو گائز، آج کے ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیا لگتا ہے آپ کو کیا ہوگا؟ کیا زناش نکاح کر لے گی مرسل سے یا کمال کی سنی جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے کل نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور میرے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔